سورہ آراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 179 ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں، ان سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ جو عقل سے نہ سوچے، آنکھ سے نہ دیکھے، کان سے نہ سنے، وہ مویشیوں جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ مویشیوں سے بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اصلی غافل وہی لوگ ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، قرآن جانور کہہ کے رک جاتا، لیکن قرآن نے فقط جانور نہیں کہا، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی مویشی، کوئی جانور اپنے تھان سے بھٹک جائے، اپنی منزل سے بہت جائے، تو دن بھر مختلف چراگاہوں میں پھرتا رہے، لیکن شام ڈھلے اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے، تو زندگی کی شام ڈھل جائے اور انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں نہ آئے، وہ جانور سے بدتر ہوگا یا نہیں؟ آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھنے کا کام لو، کان ہے، کان سے سننے کا کام لو، عقل ہے، عقل سے سوچنے کا کام لو۔ بھائی عقل کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان میں، دیکھے، سنے، چکھے، سونگے، مس کرے۔ آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے۔ کان نہیں سنتے، عقل سنتی ہے۔ بھائی ذرا کان کو ہٹا لو، کان کو ہٹا لو، اور پھر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، آنکھوں کے بغیر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاتھوں کو ہٹا دو، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں۔ تو جب تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، عقل دیکھتی ہے، کان وسیلہ ہے سننے کا، عقل سنتی ہے، ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، عقل سونگتی ہے۔ بھائی اگر کان میں خرابی ہو تو عقل سن نہیں سکتی، اگر آنکھوں میں خرابی ہو عقل دیکھ نہیں سکتی، اگر ذائقے کی پہچان نہ ہو زبان کو تو عقل چکھ نہیں سکتی، اگر ہاتھوں میں خرابی آ جائے تو عقل چھو نہیں سکتی۔ تو اب عقل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وسیلے بے عیب ہوں۔ تمہاری عقل کا تقاضا ہے، تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ وہ جن وسیلوں سے کام لے رہی ہے وہ وسیلے بے عیب ہوں۔ تو اب اللہ اگر اپنے وسیلے بنائے، خالق اس پر لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے۔ یہ ہم کون ہیں جو اس پر واجب اور لازم کرتے کسی چیز کو؟ تو بات یہ کہ سورہ واللیل میں آواز دی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہدایت کو قبول کرو۔ وہ اگر آ کے ہدایت کرے تو خدا خدا نہ رہے، تم اگر جا کے ہدایت رہو تو تم نہ رہو۔ اس لیے درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے دے، ایک ایسا وسیلہ ضروری ہے جو ادھر سے لے بندوں کو دے دے۔ تو جو ادھر سے لے گا اس کا قریب ہونا ضروری ہے، اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے، اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں۔ بھائی توجہ رہے، تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ تو حصے 5، لیکن پروردگار نے 2 حصوں کا تذکرہ کیا۔ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کان ہو صحیح کام کر رہے ہوں اور پھر انسان نہ سنے، آنکھیں ہوں اور صحیح دیکھ رہی ہوں اور پھر انسان نہ دیکھے؟ لیکن اللہ کا اعتراض یہی ہے کہ آنکھ رکھ کے دیکھو، کان رکھ کے سنو، تم نہ دیکھ رہے ہو نہ سن رہے ہو۔ تو اللہ کا اعتراض کیا ہے قرآن میں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، عقل ہے
غور نہیں کرتے تو فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو. بھئی یہی سبب ہے سماعت بصارت. حصے 5 ہیں لیکن پروردگار نے 2 کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعت کان، بصارت آنکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو خلق کیا، امتحان کے لیے خلق کیا، اور ہم نے انسان کو سماعت دے دی، بصارت دے دی، اور فوراً بعد کا انا ہدیناہ السبیل، اور پھر ہم نے ہدایت کر دی. تو جہاں سماعت و بصارت ہوگی وہاں ہدایت ہے. یہ سورہ حلتا. اور اب سورہ نیل میں آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. سورہ نحل میں کہا کہ علم نہیں تھا، آئے ہو تو جاہل آئے، آئے ہو تو جاہل آئے. اور ایک جگہ آواز دی، خلق الانسان ضعیفا، انسان جب دنیا میں آیا کمزور تھا، تو 2 عیب لے کے آئے ہو، ماں کے پیٹ سے 2 عیب لے کے ہو. ایک عیب کمزوری کا، ایک عیب جہالت کا. اب آنے کے بعد تم نے 10 گاہوں میں 10 حاصل کیے اور تم اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ تمہاری ایجادوں سے دنیا حیران ہے. کیسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی. کتنے جاہل تھے جب ماں کے پیٹ سے آئے، اور اب کتنے عالم ہو. ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر ایجاد کر لیا، روبوٹ ایجاد کر لیا. جاہل تھے، دنیا میں آ کے عالم بن گئے. تو چلے تھے جہالت سے، آئے تو کسب علم کیا، عالم بن گئے. چلے تھے کمزوری سے، اور جب دنیا میں آئے تو اتنی طاقت حاصل کی کہ زمان و مکان اب بےمانی ہو کے رہ گئے. مریخ کے پیچھے تمہاری سواریاں پہنچ گئی، چاند پر تمہارے قدم اتر گئے، شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا. تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تمہارے ہوائی جہاز فضاؤں کے سینوں کو چیک کر رہے ہیں. تو کتنی طاقت حاصل کر لی. بھائی جہالت سے چلے عالم بن گئے، کمزوری سے چلے طاقتور ہو گئے. تم جاہل تھے عالم بن گئے، تم کمزور تھے طاقتور بن گئے. تو اب جو چلا ہی ہو علم سے، جو چلا ہی ہو علم سے، اور جو چلا ہی ہو طاقت سے، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا. تو میرا جملہ یاد رکھنا، تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ وہ ہے کون جو علم سے چلا ہے. ہم سب تو جہالت سے چلے ہیں، ہم سب تو ناطاقتی اور کمزوری سے چلے ہیں. وہ کون ہے جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا، اگر علم نہ ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا. وہ علم سے چلا ہے، اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا، اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو گہوارے میں اجدر کو دو نہ کر سکتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار. اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے، یعنی عقل دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر سکو. تو سماعت، بصارت، قلب، 3 ہی ذریعے ہیں علم کے، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرو، کان سے سن کے علم حاصل کرو، عقل سے غور کر کے علم کو حاصل کرو، دل و دماغ سے غور کرو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو. علم کے 3 ہی ذریعے ہیں. اور اب قیامت میں سوال بھی انہی تینوں سے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم قیامت میں آنکھ سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں کان سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں دل سے پوچھیں گے. بھائی رک جاؤ، آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، کانوں کو آمادہ رکھو جواب دینے کے لیے، دل کو تیار کرو جواب دینے کے لیے. آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا آیت میں نہیں ہے. اب 3 روایتیں ہدیہ کروں گا، اور وہ تینوں روایتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودۃ القربہ میں، اور شیخ سلیمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ینابیع المودت میں جو روایتیں نقل کی، ان روایتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے سوال کیا جائے گا. میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آنکھ سے اور بھی سوال ہوں گے، لیکن یہ سوال تو سامنے ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آنکھ سے پوچھا جائے گا دیکھا تھا یا نہیں. اور اب کان کے لیے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے.
سوال تو دل سے بھی ہوگا. اسی لیے میرے نبی نے آواز دی, حب علی کی عبادت, دل میں محبت رکھنا عبادت ہے. پھر واپس چلو سرنامہ کلام کی آیت کی طرف, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے. بھائی ایک تصور ہے اسلام کا اور ایک تصور ہے اس دنیا کا. کیا تصور ہے؟ آج کا فلسفہ, آج کا ادب, آج کے عمرانی علوم, یہ سب کہہ رہے ہیں وہی بات جو قرآن نے دہرا دی. قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ مشرک کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے, اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کو دیکھنا نہیں ہے. ہلاکت ہے, فنا ہے. ایک آیت آواز دی, اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. یہ منکر کہتا ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے, اس کی نگاہ صرف دنیا پہ. سورہ یاسین میں آواز دی, ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم. ہم پر اعتراض کرتا ہے, ہم پر اعتراض کرتا ہے یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا, اور اپنی تخلیق کو بھول گیا, اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی سڑی ہوئی گلی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا. بھول گیا اپنی خلقت کو کہ کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا. اپنی خلقت کو بھول گیا, کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا. تو اب ایک تصور دنیا داری کا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے, جو کچھ ہے یہ دنیا ہے, اس کے آگے کچھ نہیں. اور ایک تصور قرآن مجید کا, قرآن نے کہا دنیا کے بعد آخرت ہے. آج کے فلسفے نے کہا بس جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ تمہارے ادیب ادب پروڈیوس کر رہے ہیں, جیو دنیا کے لیے. تو سارا فلسفہ, سارا ادب, ساری عمرانی حقیقتیں اس بات پر مصر ہیں کہ جیو دنیا کے لیے, اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر دنیا کے لیے جیو گے نتیجہ جہنم ہے, اور اگر آخرت کے لیے جیو گے نتیجہ جنت ہے. جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ جیو دنیا کے لیے, اس وقت تک معاشرے میں امن نہیں ہوگا. امن نتیجہ ہے آخرت کا. اگر خوف خدا ہوگا تو امن ہوگا. کتنے منافق معاشرے میں ہو, زبان سے امن کی بات کرتے ہو, ہاتھوں سے اسلحے بنا رہے ہو. یہ تخریب کار معاشرہ, یہ دہشت گرد معاشرہ, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, یہ بد امنی کا شکار معاشرہ, یہ بگڑے ہوئے لوگوں کا معاشرہ فقط اس لیے ہے کہ تم ابھی تک پیغام امن کو سمجھ نہیں پائے. بھائی سننا, دو لفظ ہیں, ایمان, اسلام. ایمان نکلا ہے امن سے, اسلام نکلا ہے سلم سے, اور دونوں کے معنی ہے خود امن سے رہنا, دوسرے کو امن سے رہنے دینا. اسلام نکلا ہے سلم سے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. قرآن کی آواز, اے ایمان لانے والو امن کے دائرے میں آ جاؤ. تو اب جو امن کے دائرے میں نہ آئے اس کا ایمان مشکوک ہے یا نہیں؟ یہ بھڑکے ہوئے بکے ہوئے گھوڑوں جیسا معاشرہ, بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. یہ طاقت کا غیر متوازن ہونا. بھائی اگر طاقت ہے تو کنٹرول بھی سیکھو. جب تک طاقت کے ساتھ ضبط نفس نہیں ہوگا معاشرے میں امن نہیں آئے گا. بتلاؤں کہ کیسی طاقت؟ طاقت ایسی کہ امن کو خندق میں پچھاڑ دیا, اور کنٹرول ایسا کہ ادھر کے آ گیا. اب اس معاشرے کو سدھارنے کا کل ایک حل ہے, اور وہ حل سورہ جمعہ نے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے محمد کو بھیجا تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے. تو میرے جملے کو یاد رکھو گے نا, سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے, وہ تلاوت کرنے والا, وہ تلاوت کرنے والا, تم تلاوت سننے والے, وہ تزکیہ کرنے والا, تم تزکیہ کروانے والے, وہ تعلیم کتاب دینے والا, تم تعلیم کتاب لینے والے, وہ تعلیم حکمت دینے والا, تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. اپنے نبی کو پہچانو. بھائی عجیب بات ہے, کیا عجیب ماحول ہے جس میں آخری نبی کو بھیجا گیا. نازک مرحلہ فکر ہے, جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. میرا نبی
उसने बुत परस्तों से कहा बुत परस्ती बंद, जानवर परस्तों से कहा जानवर परस्ती बंद, सितारा परस्तों से कहा सितारा परस्ती बंद, सूद खानों से कहा सूद हराम, झूठ बोलने वालों से कहा झूठ हराम, गीबत करने वालों से कहा गीबत हराम। सारा मजमा खामोश है और मेरा नबी कह रहा है ये हराम ये हराम ये हराम। और कोई आगे बढ़ के नहीं कहता कि मोहम्मद आज हमें मना कर रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा भी ऐसा ही किया करते थे। किसी मुशरिक की यह हिम्मत ना हुई कि कहे मुसलमानों के रसूल तुम इन चीजों को मना कर रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा ये किया करते थे। तो पूरी शरीयत मोहम्मद सनद है आबाए नबी के मुसलमान होने की। इसकी पनाह में आ जाओ, अमन भी मिलेगा, आखिरत भी मिलेगी। वल्लज़ीना सूरह आराफ आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअू नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो जो मेरे मोहम्मद पे ईमान लाए, जो मेरे मोहम्मद की इज्जत करें, जो मेरे मोहम्मद की मदद करें और उस नूर की पैरवी करें जो मोहम्मद के साथ आया है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़यामत में आखिरत में कामयाब होने वाला वही है जो मेरे मोहम्मद के पीछे चले। अजीब बात है, अजीब बात है। कामयाब वो होगा जो मेरे आखिरी नबी के पीछे चले, मोहम्मद के पीछे चले, वो कामयाब होगा। अजीब मरहले फिक्र है ना, यानी कमाल है, कमाल है। वापस चलो फिर कुरान की तरफ, सूरह हुजरात 49वां सूरा कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अरे ईमान लाने वालों, खुदा से और रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करो, तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। इस नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करना, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिल क़ौल। और देखो कजहरे बाज़िकुम लिबाज़िन, वैसे मेरे नबी को न पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकार लेते हो। बड़ा बड़ा पॉलिसी मेकिंग जुमला है। वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरे बाज़िकुम लिबाज़िन, वैसे न पुकारो मेरे नबी को जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। अगर तुम मेरे रसूल के आगे बढ़े, अगर तुमने रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया, अगर तुमने वैसे पुकार दिया जैसे अपने दोस्तों को पुकारते हो, तो जानते हो क्या करूंगा? कुरान अल्लाह का कलाम, अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी। भाई अजीब क्यों? अगर मोहम्मद की तौहीन की, अगर मोहम्मद के पीछे न चले, अगर मेरे आखिरी नबी की इज्जत नहीं की, तो सारी इबादतें जाया कर दूंगा। इबादत होती है कुर्बतन अल्लाह, यानी सजदा करना है अल्लाह को, राजी करना है मोहम्मद को। अब मैं मजबूर हो गया इस मरहले फिक्र पर मकाम खत्म नबूवत को वादे करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। ये कोसने कौन दे रहा है? अल्लाह कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब हलाक हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल उसके काम ना आए, उसकी औलाद उसके काम ना आए। सयस्ला नारन ज़ात लहब, हमन करीब अबू लहब को जहन्नम की भड़कती हुई आग में फेंक देंगे। जहन्नम की भड़कती हुई आग में किसे फेंकेगा? अबू लहब को। ठीक है ना? अबू लहब ने क्या किया जो दोनों हाथों पे इल्जाम आ गया? तो दोनों हाथों से पैगंबर की पिंडलियों पर संगबारी किया करता था और पत्थरों से पैगंबर की पिंडलियों को जख्मी करता था। हमने तय किया है कि हम अबू लहब को जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में फेंक देंगे। समझ में आया? बूलहबियत समझ में आई? खुदा को मानो, मोहम्मद से दुश्मनी करो। बूलहबियत अगर समझ में आ रही तो मैं इसी मरहले से आगे बढ़ जाऊंगा। ये जुमला अपने जहनों में महफूज रख लेना कि अबू लहब दीन अब्दुल मुत्तलिब पे था, बुत परस्त नहीं था, तौहीद परस्त था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे था। तो खुदा का दुश्मन नहीं है, रसूल का दुश्मन है। उसी पारे में 30वें पारे में सूरह लहब है और उसी में एक छोटा सा सूरा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून। हबीब काफिरों से बात कर ले। काफिर कौन है? खुदा के दुश्मन। काफिर है खुदा का दुश्मन। हबीब तू बात कर।
ابو لہب ہے تیرا دشمن. حبیب میں بات کروں گا تو معاہدہ ہے خدا اور رسول میں کہ خدا کے دشمن سے محمد مقابلہ کرے, محمد کے دشمن سے خدا مقابلہ کرے. سگا چچا ہے, سگا رشتہ دار ہے. اگر اسلام سے دور ہو جائے تو تبت یدا ابی لہب وتب. اور اگر روم کا صہیب ہو, فارس کا سلمان ہو اور اسلام کے قریب آ جائے تو منا اہل البیت. یعنی قوموں میں اور قبیلوں میں آنا دلیل نہیں ہے کہ تم بڑے قبیلے کا ہو اس لیے باعزت ہو, وہ چھوٹے قبیلے کا ہے اس لیے کمتر ہے. نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں باعزت وہی ہے اللہ کی نگاہ میں جو بہترین صاحب تقوی ہو. اسلام میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح اسلام میں رنگ کی اہمیت نہیں ہے. سارے گورے اپنے گھروں میں سو رہے ہوں اور کالا بلال اذان دے. مجھے نہیں ملا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یا رسول اللہ یہ کالا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اس کے پسینے سے بو آتی ہے, اس کی سین اور شین تلفظ کے اعتبار سے درست نہیں ہے, تو یا رسول اللہ اسے ہٹا کر ہم میں سے کسی کو معین کر دیں. کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. وہ مزاج شناسان رسالت کا مجمع, وہ مجمع جان رہا تھا کہ جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی, تو جسے گلدستے پہ کھڑا کرے اسے امت اتار نہ سکے تو اب جسے غدیر کے ممبر پر بٹھلا کے چلا جائے. اسلام میں رنگ کی کوئی اہمیت نہیں, اسلام میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح اسلام میں پیشے کمتر اور برتر نہیں ہے. زراعت سے رزق حاصل کرو, صنعت سے رزق حاصل کرو, تجارت سے رزق حاصل کرو, محنت کرو, محنت سے رزق حاصل کرو. تمہارے معاشرے میں کسان بڑا حقیر ہے نا. جاؤ دیکھنا سورہ واقعہ میں, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ کھیتی تم نہیں کرتے, ہم کھیتی کرتے ہیں. اور اب صنعت کی اہمیت بتلائی, علمناہ صنعت لبوس لکم. ہم نے داؤد کو زرہ سازی کی صنعت سکھلا دی. صنعت سکھلانے والا اللہ, صنعت سیکھنے والا نبی. تو زراعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے, صنعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے. تجارت, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے جان و مال لے کر جنت دے دی. رک جانا, ابھی میں محنت تک نہیں آیا اور محنت تک جاؤں گا. زراعت, صنعت, تجارت, اگر ان تینوں کو ایک ذات میں دیکھنا ہے تو یہودی کے باغ میں پانی دیتے ہوئے دیکھنا. اگر صنعت کی اہمیت سمجھنی ہے تو میرے نبی کی جوتی کو تاکتے ہوئے دیکھنا. اور اگر تجارت کی اہمیت سمجھتی ہے تو میسا میں تمار کی دکان پر بیٹھ کر خرمے کو بیچنا دیکھنا. بھائی عجیب بات ہے, زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی جاگتے ہوئے. جاگ رہے تھے نا جب تو پانی دیا یہودی کے باغ کو. جوتی ٹاکنے کی صنعت علی نے کی جاگتے ہوئے, اور تجارت دونوں کیفیتوں میں کی. اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہے تو میسم کی دکان پہ دیکھنا, اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہے تو نبی کے بستر پر. تجارت, اللہ نے کہا ہم تجارت کرتے ہیں. صنعت, قرآن میں ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ ہم نے صنعت سکھلائی داؤد. زراعت, سورہ واقعہ میں آواز دی زراعت ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب چوتھا اور آخری فیکٹر محنت. محنت وہ کر نہیں سکتا, وہ محنت کر نہیں سکتا, اس لیے کہ محنت تقاضا ہے جسم کا. اور وہ جو ایک کلمہ کن سے پوری کائنات کو بنا دے, اس سے تو محنت کی کوئی توقع نہیں ہے نا, ممکن ہی نہیں ہے محنت. ذات واجب میں محنت کا کوئی تصور نہیں ہے, تو اب کیسے پتا چلے کہ محنت کی اہمیت کیا ہے. تو بس ایک آیت سننا اور اب مجھے اجازت دے دینا. جناب مریم چلی, ایک نخلستان میں آئی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے تو اب مریم ہے زچہ, اور مریم کو غذا کی ضرورت ہے. مریم کو غذا کی ضرورت ہے. حکم آیا غزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. مریم, جس کھجور کے درخت کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو اسے ہلاؤ. یہ درخت گرائے گا تازہ میوے, رطبا کھجور, جنیا تازہ. میں زور دے رہا ہوں تازہ کیوں کا,
تازہ کھجور ہے. اچھا خرمے کب پکتے ہیں؟ جون جولائی اگست میں شدید گرمی میں. اور عیسیٰ کب متولد ہوئے؟ 25 دسمبر کو شدید سردی میں. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ شدید سردی کے موسم میں تازہ خرمے پیدا کرنے والے پروردگار یہ ہلانے کی شرط کیوں ہے؟ جب تازہ خرمے تو نے بنا دیے تو ٹپکا دے. تا نہیں ہلاؤ. محنت کرنا تمہارا کام ہے, رزق دینا میرا کام ہے. سمجھ میں آ گئی محنت کی قوت؟ مزدور محنت کرنے والا, مزدور محنت کرنے والا. مزدور کا لفظ حقیر نہیں ہے. جو محنت کرے وہ مزدور ہے. اور میرے نبی نے آواز دی کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی اسی لیے نبی نے طے کیا کہ جب میں اجرت مانگوں گا تو غدیر کی دوپہر میں مانگوں گا تاکہ ٹپکتے ہوئے پسینے میں علی کی مولیت کا اعلان ہو جائے. رسول کی رسالت کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی یہی تو بات کہی قرآن نے. قول سورہ شورا لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے, اگر دینی ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرو. میری اجرت رسالت کی اجرت. بھائی عجیب کمال ہے نا. دین سکھلایا اس کی اجرت, قرآن دیا اس کی اجرت, نمازیں سکھلائی اس کی اجرت, اور محبت اجرت میں کس کی؟ قربا کی. کہنے لگے جیسے ہم نے دین لیا ویسے ہی قربا نے بھی لیا, جیسے ہم نے شریعت لی ویسے ہی قربا نے بھی شریعت لی. بھائی یہی ہے نا. جیسے ہم تک اسلام آیا ویسے قربا تک بھی اسلام آیا. تو اب ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کی محبت واجب کی گئی؟ تو بھائی بات یہ کہ خدا حکم مودت دینے والا, رسول اجرت مانگنے والے, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے, چار ہی گروہ ہے. اللہ حکم دینے والا, نبی اجرت مانگنے والا, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت ہی کی طرح دین لیا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے, لینے والوں میں نہ ہوتے. حفاظت کتاب کی ذمہ داری قربا کی ہے, شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری قربا کی ہے, سنت رسول کے تحفظ کی ذمہ داری قربا کی ہے.